NGOs بنی ہے، آج تحریکیں بنی ہیں کہ غریب کو عزت دو. ہر ایک کا نعرہ ہے غریب کے نام پر پیسہ کما کر یہ خود عیاشیاں کرتے ہیں. غریب کے نام پر پیسہ کما کر ان کے خود بے حیائی کے اڈے آج موجود ہیں. غریب کے نام پر پیسہ کما کر یہ خود شراب نوشیاں کرتے ہیں. غریب کے نام پر پیسہ کما کر یہ خود لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. نام ہے کہ ہم غریب کو عزت دیں گے. بتاؤ کس نے آج غریب کو عزت دی ہے؟ آج غریب سے تو کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، لیکن چندے اس کے نام پہ وصول کیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، حضرت عمار بن یاسر، آپ غلام کے بیٹے ہیں، آپ کی والدہ بھی لونڈی حضرت سمیہ. حضرت عمار بن یاسر کا حضرت خالد بن ولید سے کوئی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی کسی بات پہ. تو حضرت خالد بن ولید چونکہ سپہ سالار تھے، آپ نے جھاڑ دیا حضرت عمار بن یاسر کو، ڈانٹ دیا. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر روتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. یا رسول اللہ، میری عزت اگر یہی ہے، آج مجھے حضرت خالد بن ولید نے ڈانٹا ہے بلا وجہ. کیا وجہ ہے کہ میں ایک لونڈی کا بیٹا ہوں، ایک غلام کا بیٹا ہوں. میرے آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. بلاؤ خالد کو. حضرت خالد بن ولید کو بلایا گیا. خالد، تو نے عمار بن یاسر سے طلب کلامی کی ہے؟ میرے آقا کے الفاظ سنیے، میرے آقا کا جلال سنیے. میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب کو عزت دو، لیکن عملی جامہ جو پہنایا ہے اس بات کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنایا ہے. میرے آقا نے فرمایا خالد، تم نے عمار بن یاسر سے طلب کلامی کی ہے، یاد رکھو جو لہجہ تم نے سخت حضرت عمار بن یاسر سے اپنایا ہے، اللہ تمہارے لیے یہ سخت لہجہ اپنائے گا. جو تلخ کلامی تم نے حضرت عمار بن یاسر سے کی ہے، اس کی پکڑ میں تمہیں، اس کی گرفت میں اللہ تمہیں ضرور لائے گا. حضرت خالد بن ولید کیونکہ خوف خدا رکھتے تھے یارو، تقویٰ تھا دل کے اندر، صرف دعوے نہیں تھے، صرف کھوکھلے نعرے نہیں تھے. حضرت خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا تو جیسے باہر نکلے، عمار بن یاسر سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. میں آئندہ سے نہیں کروں گا، آئندہ آپ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، کوئی آپ کو ڈانٹے گا نہیں، کوئی آپ کو نہیں ڈانٹ پیٹ کرے گا. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا. قدورتیں تو ویسے دل میں نہیں تھی، نفرتیں تو ویسے دل میں نہیں تھی. آج تو گلے لگ کے پھر جو ہے نا اندر نفرتیں، گلے مل کے پھر اندر نفرتیں، آپس میں باہیں مل کے پھر اندر نفرتیں ہیں. اندر کا جو چور ہے، اندر کا جو کتا ہے، اندر کا جو بغض ہے، وہ مرتا ہی نہیں ہے. نہ نمازوں سے مرتا ہے، نہ سجدوں سے مرتا ہے، نہ خیر خیراتوں سے مرتا ہے. بس وہی اندر جو کڑنا ہے، آج ہمارے اس کڑنے نے ہمیں اتنا دور کر دیا، اتنی نفرتیں پھیلا دی. ہم مل کے بھی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، ہم گلے مل کے بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کر ہنس مکھ کے باتیں کرتے ہیں، جب الگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے. میرے ساتھیوں، آج ہم نے یہ دوغلا پن اتنا اپنا لیا کہ خدا کی قسم آج غیر مذہب، بد مذہب کہتے ہیں کہ اگر یہی مسلمانیت تو ایسی مسلمانیت سے ہمیں بیزار ہے، صرف ہمارے کردار کی وجہ سے. تو میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، پھر آپ نے کردار ایسا اپنایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں برتن لیے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ، اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبوئیے، ہاتھ ڈبوئیے اپنا. میرے آقا ایک ایک کے برتن میں ہاتھ ڈبوتے، ایک ایک کے برتن. کیا کرو گے بیٹے اس کا؟ گھر میں جا کے برکت کے لیے استعمال کریں گے، برکتیں حاصل کریں گے. اللہ اکبر. پھر سردیاں آ جاتی ہیں، سخت جاڑے، سخت سردیاں، حتیٰ کہ وہ پانی کبھی کبھار جم بھی جاتا، اتنی سردیاں. لیکن بچے پھر لے کے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک ڈبوئیے تاکہ آپ برکتیں حاصل کریں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جانے دیجیے، بچے ہیں یہ، آپ کو تکلیف ہوگی. فرمایا نہیں، خلوص سے آئے ہیں، ان کو کبھی میں ناراض نہیں کروں گا. یارو آج ہم چلتے ہیں ان کو جھڑکتے ہیں، نہ مسجد میں بچوں کو برداشت کرتے ہیں، نہ اپنے اخلاق سے کبھی ہم نے یہ درس دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہ چلتے، ہم تو آج ایک دوسرے سے ملتے ہوئے تو سلام نہیں کرتے. میرے آقا جب بچے سے ملاقات کرتے تو سلام میں خود پہل فرماتے.
خود پہل فرماتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، کاش کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوں، ایسے ہوں کہ لوگ کہیں کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔